باتیں بہت سی ہیں اور مختصر وقت میں اس کو سمیٹنا آسان نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسے وقت میں ہمارا یہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے جب ہم طرح طرح کے سیاسی اقتصادی بحرانوں کا شکار ہیں۔ سیاسی اعتبار سے ہم انتشار میں مبتلا ہیں، اقتصادی اعتبار سے بہت نیچے جا چکے ہیں، اور جیسا کہ ابھی جناب چیئرمین نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے۔ حالات ایسے دگرگوں ہو چکے ہیں کہ اس میں خاص طور سے عام انسان میں مایوسی پھیل رہی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کس وجہ سے ہم اس مایوسی تک پہنچے ہیں، جبکہ قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کسی بھی مرحلے پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے، اور وہ کیا راستے ہیں جن کے ذریعے ہم اس مایوسی کی دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب دینے کے لیے میں چونکہ دین کا طالب علم ہوں، لہذا دین ہی کی بنیاد پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب سے پاکستان کی ریاست کے حامل بنے، اللہ تعالیٰ نے یہ ریاست ہمیں عطا فرمائی، اس لیے عطا فرمائی کہ اس پر لا الہ الا اللہ کی بالادستی قائم۔ آپ حضرات میں شاید بہت کم لوگ ہوں گے یا شاید کوئی بھی نہ ہو جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہو۔ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، اور اس کے لیے جو قربانیاں دی گئیں ان کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ جس نے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے، بچپن ہی میں سے ہی لیکن نعرے لگائے، اس وقت کا جذبہ ایک عام مسلمان کا جذبہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں ایسا ملک بنانے جا رہے ہیں جو ایک طرف انگریز کی غلامی سے آزاد ہوگا اور دوسری طرف ہندو کی غلامی سے آزاد ہوگا۔ یہ پاکستان بنانے والوں کے ذہن میں یہ بات پیوست تھی، اور قربانی دینے والوں کے ذہن میں یہ بات بسی ہوئی تھی کہ ہم ایک ایسے ملک میں جا رہے ہیں کہ جس میں نہ انگریز کی غلامی ہوگی نہ ہندو کی غلامی ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کی تحریک کے جو بانی لوگ تھے وہ پاکستان کی تاریخ کے بالکل ابتدائی سالوں میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ملک کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو کسی نظریے کے تحت نہیں، کسی مقصد کے تحت نہیں، بلکہ محض سیاست کے لیے ملک کی باغ ڈور سنبھالنا چاہتے تھے، الا ماشاء اللہ۔ لہذا جس نہج پر ملک کو قائم ہونا تھا، اس نہج پر قائم ہونے کے بجائے وہ ایک دوسرے رخ پر چل پڑا۔ وہ رخ کیا تھا؟ وہ رخ یہ کہ جو کچھ ہم نے انگریز کی غلامی میں سیکھا تھا اسی کو ہم پاکستان کے اندر رائج کرتے۔
پوری پوری نقل، پوری پوری کاپی اس انگریزی نظام کی ہم نے یہاں پر اختیار کر لی، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے مغرب کو آئیڈیل بنا لیا کہ ویسٹ کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ فیشنیبل ہوگی، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، اور اسی کو ہم اختیار کر کے اس مقام تک پہنچ گئے جیسے آج، جس میں ہم آج ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے۔ یہاں دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس، معدنیات ہمارے پاس، کون سی قدرتی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو؟ لیکن اس کے باوجود ہم اس لائق نہیں ہیں کہ آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ جھیل سیف الملوک جو بہترین دنیا کی جھیل ہے، خوبصورت ترین مقام ہے، وہ اس تک پہنچنے کا 8 میل کا راستہ ہم اس کو پکا نہیں کر سکتے۔ انگریز جہاں تک ریلوے لائن ڈال گیا تھا وہیں تک ریلوے لائن پڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک ٹریک تھا تو ایک ہی ٹریک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ کے اداروں کے ماتحت ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کے ہم غلام ہیں۔ اسی آئی ایم ایف کی غلامی نے آج یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ ہمارا بچہ لاکھوں روپے کا مغروض پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا ہے جہاں سے ہم گمراہی کے راستے پر پڑ گئے؟ وہ جڑ یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو آپ نے فراموش کر دیا، ہم نے فراموش کر دیا، اور ہم نے مغرب کو، ویسٹ کو اپنی ہر چیز کے لیے آئیڈیل بنا لیا، اور اسی کے مطابق ہم چلتے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ قرآن نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے، زنا کے لیے نہیں کہے، شراب کے لیے نہیں کہے، سور کھانے کے لیے نہیں کہے، چوری کے لیے نہیں کہے، ڈاکے کے لیے نہیں کہے، لیکن سود کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں تو کیسے ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں، کیسے ہم فلاح حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور جتنی مرتبہ اس سود کی لعنت کو دنیا سے ملک سے ختم کرنے کے لیے آوازیں اٹھیں، فیصلے ہوئے، قراردادیں پاس ہوئیں، لیکن وہ مغرب کی جو غلامی ذہن پر بیٹھی ہوئی ہے، دماغ پر سوار ہے، اس کی وجہ سے ہم اس منزل کی طرف قدم جتنے بڑھانے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھاتے۔ میں بہت ممنون ہوں فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس کا کہ انہوں نے 2022 میں ہماری درخواست پر اتنا بڑا اجتماع کیا، ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی، تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریک ہوئے، سیاسی قیادت اس میں شریک ہوئی، وزیر خزانہ اس میں موجود تھے، اور اس کے اندر ایک بات طے کی گئی۔ لیکن جیسا حضرت چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ ایک کمیٹی بھی اس کام کے لیے بنائی گئی تھی، اور وہ کمیٹی اب بھی قائم ہے، سرکاری سطح پر اب بھی قائم ہے اسٹیئرنگ کمیٹی، لیکن افسوس ہے کہ وہ تعطل کا شکار ہے اور فیڈریشن کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، مجھے صاحب گوئی پر ذرا معذرت خواہ ہوں، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ غلام ہے، سیاسی نظام آزاد نہیں ہے۔ سیاسی نظام چونکہ غلام ہے
لہذا کوئی ایسی تحریک جو اس کو غلامی سے نکالے، بحث کی غلامی سے نکالے اور خود مختاری عطا کرے، وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی۔ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی، اس لیے نہیں ہو رہی کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتے، ہم اس بات کے بغیر نہیں چل سکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے۔ ہم اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے۔ اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلامی نظام کا لانا مجھے بہت ان حالات میں بڑا مشکل لگتا ہے۔ لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں کہ چونکہ سیاسی نظام ہمارا ابتر ہے لہذا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، مایوس ہو کے بیٹھ جائیں؟ خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے، وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں، عوام کے معاشروں کے مختلف طبقات کے ذریعے آتے ہیں۔ جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں آزاد ہونا ہے تو سیاست مجبور ہو کر گھٹنے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائے گی۔ اور ہم چونکہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے، کوئی اچھی قیادت آ جائے تو پھر ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مداوع کرے، ہماری تکلیفوں کو دور کرے، اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے۔ الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندلی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے قطع نظر کر کے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے اکٹھے ہوں، جمع ہوں، سوچیں اور سوچ کر راہ نکالیں کہ ہم کس طرح اس غلامی سے نکل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سودی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ہماری بالکل واضح بات ہے کہ سیاسی سطح پر اس معاملے میں سرد مہری ہے اور وہ کوئی سنجیدگی کے ساتھ قدم نہیں اٹھایا جا رہا، اگرچہ یہ میری معلومات ہیں کہ اسٹیٹ بینک میں بھی اس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ہاں بھی اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن جس سطح پر، جس بلند سطح پر جس تیز رفتاری کی ضرورت ہے وہ نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری تاجر برادری کسی بھی ملک کی شہرگ ہوتی ہے۔ اگر تاجر برادری مضبوط ہے اور وہ اپنے سامنے ملک و ملت کی فلاح و بہبود کا نقشہ رکھتی ہے تو بالآخر وہ سیاست کو بھی مجبور کر سکتی ہے کہ وہ صحیح راستے پر آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے دنیا میں تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ اس بات پر غور کرتے ہیں، طویل المیعاد لانگ رن پالیسیز کے اوپر غور کرتے ہیں اور اس میں یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کس طرح مرحلہ در مرحلہ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے ملک کو بے شمار مسائل درپیش ہیں۔ میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے زر مبادلہ، ہمارے جو کرنسی کی صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے۔ زر مبادلہ کی کمی کے باوجود ہم امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جائے، عیاشیوں کی چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں، بیکار چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور اس میں ہمارا زر مبادلہ خرچ ہو رہا ہے۔
اگر حکومت کی طرف سے امپورٹ پر پابندی عائد کی جاتی ہے تو عالمی طاقتیں درمیان میں آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ امپورٹ پر پابندی نہیں لگا سکتے۔ اب بھی آپ اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ امپورٹ پر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے۔ آئی ایم ایف یہ شرط لگاتا ہے، حالانکہ اس کو اگر بالفرض اس کا کیا فائدہ ہے امپورٹ پر پابندی لگانے کا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے نا کہ میں جتنا قرض دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملنے کی گارنٹی ہو، ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس کے ذریعے میرا قرض مجھے واپس مل جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں امپورٹ پر پابندی لگاؤ تاکہ تمہارے پاس زر مبادلہ تمہارا باہر جائے، یہ شرط آئی ایم ایف لگا رہا ہے۔ تو سرکاری سطح پر اگر امپورٹ پر پابندی لگائی جاتی ہے تو عالمی ادارے بیچ میں آ کر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور چونکہ ہم غلام ہیں لہذا ان کی شرط ممنوع۔ لیکن یہ بتائیے کہ عوام کے اوپر کون سی پابندی ہے کہ وہ امپورٹڈ اشیاء استعمال کریں، یا تاجروں پر کون سی پابندی ہے کہ وہ ہمیشہ ضرور خریدیں، امپورٹڈ اشیاء کو خرید کر اپنے پاس رکھیں؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ تحریک چلائی جائے کہ تاجر حضرات امپورٹڈ اشیاء کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، جو عیاشی کی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری اشیاء ہیں، جن کے اوپر ہمارا زر مبادلہ فضول ضائع ہو رہا ہے، اس کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اور امپورٹڈ چیزیں ہم نہیں منگوائیں گے، اور خاص طور پر وہ امپورٹڈ چیزیں کہ جو ایسے دشمنوں کی مدد کر رہی ہیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایسی امپورٹڈ چیزوں کو اپنے اوپر ہم نہیں منگوائیں گے۔ حکومت اگر پابندی عائد کرے گی بین الاقوامی طاقتیں روک دیں گی، لیکن اگر تاجر اور عوام یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں امپورٹڈ چیزیں نہیں استعمال کرنی، تو پھر وہ امپورٹڈ چیزیں آنا بند ہوں گی۔ اور تاجر حضرات یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں اپنی ملکی مصنوعات کو فروغ دینا ہے، جو برانڈ باہر کے چل رہے ہیں ان برانڈ کا مقابلہ کر کے اچھی کوالٹی کی چیز ہم اپنے برانڈ کی، پاکستان کی ملکی مصنوعات کی دنیا کے سامنے لائیں گے اور اب اپنے عوام کے سامنے لائیں گے، تو ہزار وہ پابندیاں لگائیں، پابندیاں لگانے نہ دیں، لیکن ہم عمل سے پابندی لگا سکتے ہیں۔ ہم اپنی تاجر برادری کے باہمی اتفاق سے، اتحاد سے، اور اس بات سے کہ ہم اچھی کوالٹی کی چیز تیار کریں اور نئے برانڈ تیار کریں، اس کے ذریعے ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ کتنا زر مبادلہ، میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہے، لیکن امپورٹ پر کتنا زر مبادلہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، وہ اس کے بجائے اگر ہم اس قابل ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہمارے اوپر ایک زبردست کہنا چاہیے گردن میں طوق یہ پڑا ہوا ہے کہ یورپی یونین کو اگر ہم برآمد کرتے ہیں تو ہمیں سہولیات ملتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یورپی یونین ہمارے اوپر قید لگاتی ہے، شرطیں لگاتی ہے۔ اس بات کی پلاننگ کی جائے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا تھنک ٹینک آپ حضرات کا ہو کہ جس میں اس بات کے مواقع کی تلاش کی جائے کہ ہم اپنی برآمدات مسلمان ملکوں کی طرف اس کا رخ پھیریں، اور مسلمان ملکوں میں اپنی برآمدات کو زیادہ فروغ دیں، تاکہ ہم یورپ یونین کے محتاج نہ رہیں، اور اس کے تمام شرائط کو ہم، آپ پتہ ہے یہ آپ حضرات کو شاید علم ہوگا کہ یورپ یونین نے جو ہمیں کوئی تھوڑی سی مراعات دی ہوئی ہے، اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے، مجھے پوری تحقیق نہیں، آپ حضرات کو شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، اس میں یہ شامل ہے کہ آپ اپنے ملک میں LGBT کو فروغ دیں گے، یہ شرائط میں شامل ہے کہ آپ LGBT کو فروغ دیں گے۔ اب اگر ہم اس شرط پر برآمد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم LGBT کو بھی فروغ دینے کے لیے پابند ہوتے ہیں، تو ان قیدوں سے ہم کیسے نکلیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ایک ایسا فورم چاہیے جس میں ہم اس بات کو تلاش کریں کہ ہم
اپنے مسلمان ملکوں کے ساتھ برآمدات کو فروغ دینے کی کوشش کریں. اس کے لیے اگر سفر کرنا ہے سفر کریں, دوسرے مسلمان ملکوں کے اندر جائیں, وہاں کی تاجر برادری سے تعلقات قائم کریں, تو اس کے نتیجے میں پھر ہم پر ان پابندیوں کے بغیر ہم برآمدات کرنے کے قابل ہو سکیں گے. درآمدات میں اپنے اوپر خود پابندی عائد کریں بجائے سرکاری پابندیوں کے. برآمدات میں ہم دوسروں کے ساتھ, اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے, غرض یہ کہ ہمیں اپنی سوچ کا ایک رخ بدلنا ہوگا ان حالات سے نکلنے کے لیے. مایوسی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. مایوسی کے بجائے اپنے حالات کو اس طرح ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ان پابندیوں سے, ان غلامی کے شکنجوں سے ہم اپنے آپ کو نکال سکیں. لہذا میری گزارش یہ ہے, آپ نے بھی جناب چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا کہ کیسا کمیٹی ہو. میں کہتا ہوں کہ وہ تھنک ٹینک ہو آپ حضرات, اور وہ صرف شارٹ ٹرم نہیں بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. اس لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر یہ باتیں داخل ہوں جو میں نے گزارش کی ہے, اور اس بات کو کیا جائے کہ دیکھو سرکاری سطح پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, لیکن کون اس کو منع کر رہا ہے کہ آپ اپنے ڈپازٹ جو ہیں وہ اسلامی بینکوں میں داخل کریں؟ کون اس سے منع کر رہا ہے کہ آپ فائنانسنگ جو ہے وہ اسلامی بینکوں سے حاصل کریں؟ اور اسلامی بینکوں کے اندر بھی جو نمایاں بینک ہیں ان کے اندر بھی ان کو اس بات کا اس کے ساتھ ایک معاہدے ہوں, ایسے معاہدے ہوں کہ جس کے نتیجے میں وہ آپ حضرات کے ڈپازٹس کو اور آپ کی فائنانسنگ کو صحیح طریقے سے سود کے بغیر استعمال کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو بینک اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھائیں. خوب سمجھ لیجئے کہ یہ سود کی جو لعنت ہے یہ ہم پر صدیوں سے مسلط ہے پوری دنیا پر, اور اس کا مرکز ہم نہیں ہے, مرکز اس کا نیو یارک میں ہے, اور مرکز اس کا وال اسٹریٹ میں ہے, اور وہاں سے پوری دنیا کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. اس شکنجے سے ایک دم سے نکلنا ممکن نہیں ہے. اس شکنجے سے نکلنے کے لیے ہمیں مرحلہ وار کوشش کرنی ہے. اس مرحلہ وار کوشش کا ایک پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ صرف حکومت کے اوپر نہیں بلکہ خود ہمارے اپنے تاجر برادری کے باہمی اتحاد کے ذریعے وہ پلان تیار کیا جائے, اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ہم سود سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں. فرض کرو حکومت سود کو منع نہیں کرتی, لیکن سارے بینک جتنے بینک ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اسلامی طریقے پر تمویل کریں گے, اسلامی طور پر ہم ڈپازٹ لیں گے, اسلامی طور پر ہی تمویل کریں گے, فائنانسنگ کریں گے. تو صرف قانون سے تو ہر چیز حل نہیں ہوتی, خود عمل سے بہت سی چیزیں حل ہو جاتی. تو ایک گزارش تو مجھے یہ کرنی تھی, اس افسوس ہے کہ میں آپ حضرات کی سما خراشی کر رہا ہوں, لیکن پہلی گزارش تو مجھے یہ کرنی ہے کہ دیکھیے ہمیں ہر قیمت پر مغرب کی غلامی سے نکلنا ہے. اس مغرب کی غلامی سے نکلنے کے لیے آپ حضرات ایک اپنا تھنک ٹینک بنائیں, گروپ بنائیں, کوئی ایسی کمیٹی بنائیں کہ جس میں آپ بیٹھ کر اس لانگ ٹرم پلاننگ کریں, اپنے ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے, اپنے ملک کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے. پاکستانیت کو فروغ دیں, پاکستانیت کو فروغ دیں. ہمارے نظام تعلیم کے اندر, ہمارے نظام تعلیم میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جو بچہ اس نظام تعلیم سے نکلتا ہے وہ مغرب کا غلام بن کر نکلتا ہے. وہ اردو بولنے کو توہین سمجھتا ہے, انگریزی بولنے کو فخر سمجھتا ہے. یہ جو ذہنیت پیدا ہو گئی ہے مغرب کی غلامی کی, اس غلامی کی
ذہنیت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، یہ تو میں نے عملی نوعیت کی باتیں کی ہیں اس طرح کی کہ موجودہ حالات میں کس طریقے سے ہم اس بحران سے نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات کو ہم کبھی فراموش نہ کریں، وہ یہ کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسلام جو ہے وہ تجارت کو بھی عبادت کہتا ہے. اسلام تجارت کو بھی عبادت کہتا ہے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. وہ تاجر جو سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھا جائے گا. اس سے بڑی خوشخبری، اس سے بڑی بشارت ایک مسلمان تاجر کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ تمہیں قیامت کے دن ہم انبیاء کے صف میں کھڑے ہو گئے، تم صدیقین کے صف میں کھڑے ہو گئے، تم شہداء اور صالحین کے صف میں کھڑے ہو گئے. لہذا تجارت محض ایک دنیاوی کام نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے. عبادت ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں، میں آپ کے ساتھ تجارت کیا کرتا تھا. تو اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے جو صاحب آئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ تم میرے شریک تھے. کہا کہ آپ ایسے شریک تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی شریک پایا نہیں. لا تداری ولا تماری. آپ نے کبھی صحیح بات کے اندر کوئی رعایت نہیں کی، مداہنت نہیں کی، اور کبھی آپ نے کوئی میرے معاملے کے اندر کوئی ادنا میرے لیے کوئی ناگوار صورت پیدا نہیں کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے اور یہ بصیرت دی. آپ فرما رہے تھے نا ابھی کہ جو برانڈ ہمارے جو بنتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں وہاں سے یہ ہدایت آتی ہے. یہ در حقیقت ہدایت تو آپ خود ہی فرما رہے تھے کہ یہ ہدایت تو در حقیقت ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے. دیکھیے مغرب کی، یعنی برطانیہ کی بات کر رہا ہوں میں، برطانیہ کا قانون جو ہم پر اس وقت پاکستان میں ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کا اصول یہ ہے کیویٹ ایمپٹور. کیویٹ ایمپٹور، مشتری ہوشیار باش. یعنی مشتری کو چاہیے، خریدار کو چاہیے کہ وہ خود دیکھ بھال کے لے. بیچنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ اس میں کوئی عیب ہے یا خرابی ہے. یہ برطانوی تصور ہے، انگریزی تصور ہے. کیویٹ ایمپٹور کا قانون ہے کہ ایمپٹور یعنی خریدنے والا، اس کو چاہیے تم آگاہ رہو، ہوشیار رہو کہ کوئی تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے. بائے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، اس کے اندر فلاں عیب ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسی چیز بیچے جس کے اندر کوئی عیب ہو تو وہ قیامت تک اللہ کے غضب میں رہے گا. جو عیب کی چیز بیچے اور عیب پر متنبہ نہ کرے وہ قیامت تک اللہ کے غضب میں رہے گا. یہ ہے تعلیم اسلام کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجالب مرزوق، یعنی جو شخص بازار میں سپلائی بڑھاتا ہے، اشیاء کی سپلائی بڑھاتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے. والمحتکر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سارے اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم اپنے طرف سے یہ کوشش کریں کہ یہ ہم صرف تجارت نہیں کر رہے، ایک دنیاوی روزگار کے طور پر نہیں کر رہے، بلکہ ایک عبادت کر رہے ہیں. اور وہ عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنی ملت کو، اپنی قوم کو ہم غلامی سے نجات دلوائیں.
اس کے لیے آپ حضرات اگر ایک تھنک ٹینک بنائیں اور اگر اس میں ہماری کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ دوسری گزارش جو میں، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کا کافی وقت لے رہا ہوں۔ تو دوسری بات یہ، اور وہ بھی در حقیقت ہم سب کی ضرورت ہے، وہ ہے فلسطین کا مسئلہ۔ فلسطین میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کروں۔ یہ بھی اسی غلامی کا ایک حصہ ہے جس کا میں رونا رو رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اس وقت مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں 38,000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ کل عالمی کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل ناجائز ریاست ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں آ چکی ہیں، اور اس کے باوجود وہ روز بمباری کر رہا ہے شہروں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، بچوں پر، عورتوں پر ظلم و ستم کا ایک پہاڑ اس نے توڑے ہوئے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے ہم کیا، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک اسلامی ممالک کی ایک زنجیر ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، کڑے سے کڑا ملا ہوا، مراکش سے انڈونیشیا تک، اور سب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو، بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو ہسپتالوں کو، اسکولوں کو نشانہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی عملی اقدام کرنے کو تیار نہیں۔ زبانی طور پر بھی مذمت کرنا، یہ بھی زبان کو توفیق نہیں ہو رہی کہ کم از کم مذمت ہی کر دے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب غلام ہیں۔ یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورا قطع زمین جو بیچوں بیچ واقع ہے دنیا کے، جس کے پاس شاہراہیں ہیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ہے، بحیثیت کمیونٹی مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی اتنا دولت مند اور اتنا باوسیلہ نہیں رہا جتنا آج ہے۔ تیل ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، اور دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں ان کے پاس ہیں، سویز ان کے پاس ہے، باسفورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن باب المندب ان کے پاس ہے، جبل الطارق ان کے پاس ہے، آبنائے ہرمز ان کے پاس ہے۔ ساری اہم شاہراہیں جو دنیا کی ہیں، جو ناکے ہیں، جن کے ذریعے دنیا کا ناطقہ بند کیا جا سکتا ہے، وہ ان کے پاس ہیں، لیکن غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غلامی کیا کہ چونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی جملہ بولنا بھی قیامت ہو گیا ہے، اس کے کوئی مدد کرنا تو درکنار، وہ ایسا ہو گیا جیسے کہ یہ کوئی گناہ کیا جا رہا ہے، کوئی جرم کیا جا رہا ہے۔ مسلم ملکوں میں ان لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو فلسطین کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ آپ سب حضرات، باقی میں کیا اس کی تفصیل میں جاؤں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہم غلام بن گئے ہیں، مغرب کے غلام بن گئے ہیں، اس مغرب کے جس نے ہمیں دھوکہ دے کر تقسیم کیا ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جو کسی وقت قائم تھی، اس میں اپنی ضرور کچھ نہ کچھ کمزوریاں بھی تھیں، لیکن اس نے، برطانیہ نے، اس تاریخ اگر آپ پڑھیں تو برطانیہ نے عرب علماء کو یہ بہکایا کہ بھئی یہ ترک لوگوں نے اپنی خلافت قائم کر رکھی ہے، اسلام کے ٹھیکیدار تو آپ ہیں عرب لوگ، لہذا خلافت آپ کی قائم ہونی چاہیے۔
تو بڑے بڑے علماء مفتی عبدہو، جمال الدین افغانی اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو وہ اس دھوکے میں آ گئے. انہوں نے کہا آپ ایک مرتبہ ان سے علیحدہ ہوں، ہم آپ کو پوری خلافت قائم کر کے دیں گے، عربی خلافت. وہ وعدہ کیا. وعدہ کرنے کے بعد اس برطانیہ نے جب جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو اس میں برطانیہ غالب آ گیا. تو سارے وعدوں سے پھر کر ہر ایک کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا. یہ اردن ہے، یہ لبنان ہے، یہ سوریا ہے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، اور بانٹ کر ان کو اپنا زیر دست بنا لیا. سب غلام ہیں یہ. اور یہ خلیج کی ریاستیں آپ دیکھ لیجیے، ساری دولت ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ امریکی اڈے وہاں پر قائم ہیں، لہذا وہ چوں نہیں کر سکتے. وہاں پر اگر کوئی شخص نام لے فلسطین کی آزادی کا، اس کی جگہ جیل ہوتی ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. تو اس صورتحال پر بھی دیکھیں، زمانہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے فلسطین کے معاملے کا. یہ ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جس کو ناؤ اور نیور جسے کہا جاتا ہے. یہ اس سے اگر فائدہ اٹھا لیا گیا، امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھا لے، تو ہمیشہ کے لیے غلامی کا جوا اتار سکتی ہے، ہمیشہ کے لیے غلامی کو ختم کر سکتی ہے. اور اگر اس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اسرائیل کو یاد رکھیے، اسرائیل کا گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ مدینہ منورہ تک پہنچتا ہے، اور وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. پھر اگر اسرائیل کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو مگن ہیں اپنی عیاشیوں کے اندر، یہ قائم نہیں رہیں گی، ان کے اوپر بھی پانی پھر جائے گا. لہذا یہ ایک تاریخی لمحہ ہے. اس تاریخی لمحے میں ضرورت ہے کہ مسلمان بیدار ہو. حکومتوں کو چھوڑ دیجئے، جو کام حکومتوں کے، میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ حکومتوں کے گلے میں تو غلامی کے پھندے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ہم آج مسلمان کی حیثیت سے، عام مسلمان کی حیثیت سے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے بارے میں بھی کچھ سوچیں. اور میں جو عرض کر رہا ہوں کہ ایک آپ کی ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اندر اس کاز کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کا ایک پروگرام بنا دیں. تو آپ کی ایک کمیٹی یا آپ کا ایک گروپ یا آپ کا ایک نمائندہ تنظیم ایسی ہو جو اس موضوع پر غور کرے. مثلا یہ تاجر برادری دوسرے ملکوں میں جا کر وفود بھیجے، اپنی حکومت کے پاس وفود بھیجے، ان سے بات کرے، اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے امداد کے لیے کوئی منظم ایسا انتظام کرے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امداد بہت پہنچ رہی ہے لیکن وہ پہنچنے دی نہیں جا رہی. تو اس کے راستے سے ہم کس طرح رکاوٹیں ختم کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر جانا پڑے مختلف ممالک کے اندر تو اس کا بھی دورہ کیا جائے، اور وہ دورہ کر کے اس کے مسائل کو حل کیا جائے. خلاصہ میں میری گزارشات کا یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہ طے کر لیں کہ ہمیں غلامی سے نکلنا ہے. یہ طے کر لیں، تاجر برادری آپس میں طے کر لیں کہ ہمیں غلامی سے نکلنا ہے. ہمیں ہر چیز میں یہ نہیں دیکھنا کہ مغرب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. ہمیں اپنے اقدار کو، اپنے اصولوں کو ہمیں اپنے نافذ کرنا ہے. ایک مسلمان تاجر کہہ سکتے ہیں کہ عبادت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف صاف کہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کون کرے گا؟ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کی مدد کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا. یہ کام ہمارے کرنے کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اور ایک گزارش آخر میں یہ کرتا ہوں
جو ہر مسلمان کے لیے ہے، اور وہ یہ کہ صبح کو جب انسان بیدار ہو اور نماز فجر ادا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو اس کے بعد چند منٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک معاہدہ کرے، یا اللہ میں آج کا دن شروع کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دن آپ کی خوشنودی کے مطابق گزرے، آپ کی رضا کے مطابق گزرے، اسے مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس میں مجھ سے کوئی بدعنوانی نہ ہو، اور یہ میں خالصتاً آپ کی رضا کے مطابق گزاروں۔ تو اللہ میں عہد کرتا ہوں، اپنی طرف سے ارادہ کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں، لیکن اس ارادے پر میں قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ آپ کی توفیق شامل حال نہ۔ تو میں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ میں اپنے دن کا اپنا جو دن آپ کے رضا کے مطابق گزاروں، اور ساتھ میں یہ اضافہ کر لیں ہم لوگ کہ یا اللہ کچھ ایسا طریقہ ہمیں سجھا دیجئے کہ جس سے ہم غیروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ یہ صبح کو دو منٹ کا کام ہے، 2-3 منٹ کا۔ اگر قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت ہو جائے تو سبحان اللہ، اور اس کے ساتھ بڑی دعا، سارا دن پھر ذرا ذہن میں رہے کہ میں نے یہ عہد کیا تھا، اور پھر رات کو سونے سے پہلے پھر 2 منٹ، یا اللہ میں نے آج صبح آپ سے عہد کیا تھا اور ساتھ ہی آپ سے توفیق مانگی تھی کہ میں آپ کی رضا کے مطابق زندگی گزاروں، آپ کی رضا کے مطابق دن گزاروں، تو پتہ نہیں میں کہاں بہکا، کہاں بٹکا۔ آپ جہاں کہیں میں بہکا ہوں، جہاں میں بھٹکا ہوں، اے اللہ اس پر میں مغفرت چاہتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ صبح کو وعدہ، شام کو توبہ، رات کو توبہ۔ یہ عمل ہر انسان اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ غلامی سے نکلنا ہے، تو یہ کر کے کرے تو انشاءاللہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے یاسر چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پوری امید نہیں، یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں نکالے گا اس مصیبت سے۔ مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دیں، مایوسی کافر کی بات ہے، مسلمان کا کام وہ مایوس ہونا نہیں، اپنی حد تک وہ آخر دم تک وہ کام کرتا رہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہونے لگے، یعنی بالکل قیامت سامنے آ گئی، تب بھی اگر کوئی شخص اپنا پودا لگا رہا ہے کہیں، وہ پودا لگا لے، یہ نہ سوچے قیامت تو آ رہی ہے میں کیا لگاؤں پودا، وہ پودا لگا لے، اگر قیامت آنکھوں سے سامنے آتے ہوئے دیکھ رہی ہے تب بھی پودا لگا لے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے کہ تمہیں تمہارا عام کام کرنا ہے، نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نتائج اگر تم صحیح طریقے سے کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ حضرت، بہت ہی ایمان افروز خطاب، اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ نے ہمیں جن مشوروں سے نوازا ہے اس پہ ہماری قیادت ثاقب احمد مغل صاحب، زبیر طفیل صاحب یہاں موجود ہیں، ہماری پالیسی ایڈوائزری بورڈ میاں الحمدللہ اب ساری دنیا میں اسلامک بینکنگ کا ایک بہت تیز رفتاری کے ساتھ فروغ پا رہی ہے، اور اس کی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کی گروتھ ریٹ جو ہے وہ کنونشنل بینکوں سے زیادہ ہے اسلامی ملکوں میں۔ تو بات یہ ہے کہ اس اسلامی بینک کے طریقہ کار کو ایک مرتبہ طے کر دیا گیا کہ کس طریقہ کار سے وہ کام کریں گے، اور اس کے لیے ایوفی کی جو شریعہ کونسل ہے میں اس کو چیئر کرتا ہوں، اور اس میں 20 ملکوں کے علماء بھی شامل ہیں۔ وہ اس کے لیے اسٹینڈرڈز تیار کر چکے ہیں،
کہ ان اسٹینڈرڈس پر اسلامک بینک کام کرے، اور اسلامک بینک، ہر اسلامک بینک کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ ہوتا ہے، اس شریعہ بورڈ میں علماء ہوتے ہیں، وہ اس کے تمام معاملات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا اسی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں جو طے کیا گیا تھا یا اس سے کچھ انحراف کر رہے ہیں۔ اگر وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہوں تو وہ اس کے لیے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کے تمام کام ٹھیک ہے۔ اگر کہیں وہ غلطی دیکھتے ہیں تو جتنی غلطی کی وجہ سے جو اماؤنٹ کمائی گئی ہے اس کو وہ الگ کر کے اس کو چیریٹی میں دے دیتے ہیں، کیونکہ ناجائز طریقے سے آ گئی تھی۔ اس طریقے سے عمل ہو رہا ہے پاکستان میں الحمدللہ۔ جتنے اسلامی بینک ہیں وہ سب تقریباً ایک ہی پیٹرن پہ کام کر رہے ہیں، ان میں یعنی جو بحیثیت مجموعی جو ان کا جو موڈس آف فائنانسنگ ہے وہ ایک ہی ہے سب کے، لہذا اور ان کے ہر کے ساتھ ایک شریعہ بورڈ بھی ہے۔ تو الحمدللہ میں بحیثیت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں ڈپازٹ رکھتا ہے، اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے۔ البتہ کچھ غیر ملکی بینک ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے بھی اپنی اسلامک ونڈو کھولی ہوئی ہے، اس کے بارے میں چونکہ براہ راست نہیں جانتا، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہنے سے معذور ہوں۔ لیکن جو پاکستانی بینک ہیں، جو اسلامی بینک ہیں، ان سب میں کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر اس میں ڈپازٹ کرے گا تو اس پر انشاءاللہ جو منافع ملے گا وہ حلال ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی فورن بینک بھی اگر پاکستان میں ہیں تو یہ بات تو بہت ہی غیر معقول بات ہوگی کہ آدمی روزگار کا کوئی اور ذریعہ چھوڑ کر اور پھر بینکوں میں پیسے رکھوا کر اس پہ نفع کمائے۔ اول تو نفع وہاں سے جو ملتا ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ اس کی پوری اس کی پوری معاشی ضروریات کو پورا کر دے، وہ اتنا نفع نہیں ہوتا۔ کوئی بھی شخص ایسا کر نہیں سکتا، اگر کرے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ کسی کا بھی ہاں البتہ جو بیچارے بے روزگار لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، معذور ہیں، اپاہج ہیں، بیوائے ہیں، تو ان کے لیے بے شک یہ ہے کہ بھئی وہ اگر ان کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے تو وہ اس میں پیسے رکھوائیں تو ان کے اوپر منافع ملتا ہے، اور اس میں ہمارے بعض سے اسلامی بینکوں کے اندر ان کے لیے الگ ایک طرح کا سہولیتیں کچھ دی گئی ہیں، تو ان کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن دوسرا لوگ نہ کر سکتے ہیں نہ ایسا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی بینک میں کے ڈپازٹ کے اوپر جو نفع مل رہا ہے وہ اسی پر وہ قناعت کر لے اور اس سے سارا گزر بسر ہو جائے۔